اسلامی ممالک میں رمضان المبارک اپنے پورے ماحول کے ساتھ آتا ہے، لیکن ہم سویڈن میں کس طریقے سے اپنا رمضان مناتے ہیں یہ میں آج آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ میرا نام ہے اسد عظیم اور میں اس وقت موجود ہوں سویڈن کے شہر مالمو میں۔ یہاں دیگر ممالک کی طرح اذان بآواز بلند نہیں دی جاتی، تو ہم اپنی مقامی مسجد کے اعتبار سے جو ہمیں نقشہ دیا گیا ہے سحری اور افطاری کا، اس اعتبار سے روزہ رکھتے بھی ہیں اور روزہ کھولتے بھی ہیں۔ گزشتہ برسوں میں مساجد کے اندر سحری اور افطاری دونوں کا بہت ہی بھرپور انتظام کیا جاتا تھا، جو کہ بہت مزے کی اس میں ایک چیز ہوتی تھی کہ سب لوگ مل بیٹھتے تھے، بہت ساری کمیونٹیز کے لوگ آپ کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں۔ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے سال موسم میں گرما کی طرف جاتا ہے تو دن کا دورانیہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رات جو ہے وہ مختصر ہو جاتی ہے، تو اس لحاظ سے سویڈن کے روزے کافی زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ وقت مختصر ہونے کے باعث ہم اپنا تمام کھانا پینا روزے کی افطار سے لے کے اگلی سحری تک جتنے بھی ہمارے تمام کام ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ہم اس وقت میں کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ سحری کا وقت جو ہمارے لیے ہوتا ہے وہ باقی لوگوں کا سونے کا وقت ہوتا ہے، تو اس بات کا بہت زیادہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ جب ہم سحری بنا رہے ہیں یا لیٹس سے ہم برتن دھو رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اس وقت ہمیں بالکل بھی شور نہیں مچانا، جتنا مختصر آواز کے اندر وہ کام ہو سکتا ہے ہمیں اس کے اندر وہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو ہماری کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ برتن اس وقت ہم نہیں دھوتے اور کوئی بھی ایسا کام ہم نہیں کرتے، مختصر ترین آواز میں جو کام ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سحری اور افطاری کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانی یا پانی سے بنے ہوئے جو پروڈکٹس ہیں اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ سویڈن میں لوگ کافی زیادہ اس کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ اپنا کام باقی اوقات کار میں پورا کر لے رہا ہے، اور لوگ بھی اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ جب وہ دوسرے ٹائم میں کام کر لیتے ہیں تو وہ اپنا کام کوئی ایسا نہ چھوڑیں کہ جس کی وجہ سے کسی اور کو پرابلم ہو۔ تو یہ بہت اچھا ایک سوشل امپیکٹ ہے جو سویڈن کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر باہر افطار کرنا ہو تو اس کے لیے یہاں پر کافی سارے ریسٹورینٹس جو ہیں وہ رات کے ٹائم میں کھلے ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ ریسٹورینٹس جو ہیں وہ یا تو عرب اسٹائل کے ریسٹورینٹس ہوتے ہیں یا پھر فاسٹ فوڈ کی چین ہوتی ہیں۔ اب وہ سحری کے ساتھ یا افطار میں کبھی کبھی اگر موڈ ہو تو کانٹیننٹل کھانا کھا لیا جاتا ہے، لیکن سحری میں کیونکہ ہم خاص پاکستانی پراٹھے اور روٹی والے لوگ ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہی کھائیں سحری کے اندر۔ کچھ اشیاء ایسے ہوتے ہیں جو کہ صرف اور صرف آپ کو ایک پاکستانی اسٹور میں ملیں گے، اور دیگر اسٹور پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس کا کوئی ویریئنٹ مل جائے گا لیکن وہ ایکچوئل چیز نہیں ملے گی جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں۔ تو جیسے پاکستانی بیسن ہو گیا یا کھجور ہو گئی، روح افزا یا جام شیریں ہو گیا، یہ کچھ سوغاتیں ہیں جس کو لینے کے لیے ہمیں خاص اسی اسٹور جانا پڑتا ہے جو پاکستانی چیزوں کو بیچتے ہیں۔ اور جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی چیز وہاں پہ ایسی آئی ہوئی ہوتی ہے جس کو بس دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ بس پاکستان میں ہوتی تو بس کھا لیتے، تو ہم فوراً سے وہ لے لیتے ہیں۔ اس میں سموسے ہو گئے، اس میں رول ہو گئے اور مختلف طرح کے کباب اور چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ دل چاہتا ہے کہ اس کو بس لے لیا جائے۔ رات کا قیام سویڈن کے اندر تنہائی کی عالم میں ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں زیادہ تر عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سویڈن میں رمضان۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔